محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بولنے والا طوطا اور ایک عورت جس کو اللہ نے بندر بنا دیا کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ اس سبق آموز واقعے کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک نیک صورت نوجوان رہا کرتا تھا۔ اس کی نیک خواہشات اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور مسجد کے مولوی نے اس کی تربیت کی۔ اس کے گھر میں ایک طوطا بھی ہوتا تھا۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تو طوطا بھی اس کے پاس ہوتا اور آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآن آیات سیکھ گیا اور اس کو اپنی زبان میں ادا کرنے لگا۔ اللہ والے نے اس طوطے کو سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچ بولنے والے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر بھی تھا۔ وہ طوائف بہت حسین و جمیل تھی۔ ایک دن اس طوائف کی ملازمہ نے کہا کہ آپ کے حسن کا تو ہر کوئی دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے آپ کو کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ وہ بہت نیک انسان ہے۔ وہ مسجد سے گھر اور گھر سے مسجد کی طرف اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری خوبصورتی کو دیکھ کر تو بڑے بڑے اپنی شرافت بھول جاتے ہیں۔ یہ کون سا عالم ہے جس نے مجھے نہیں دیکھا؟ اس کی ملازمہ نے کہا کہ آپ چاہو تو اسے آزما لو۔ اب طوائف نے اپنا بھیس بدلا، ایک شریف لڑکی بن کر پردہ کر کے مسجد کے آگے بیٹھ گئی تاکہ جب بھی وہ لڑکا آئے اس کو کسی بہانے سے بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا اس کی نگاہیں ہمیشہ نیچی ہوتی۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات، لڑکے نے اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ جب اس نوجوان نے اسے ایسے زمین پر پڑے دیکھا تو اس نے سب سے پوچھا کہ یہ کون ہے، مگر کوئی اس کو نہیں جانتا تھا کیونکہ اس نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ اس اللہ والے نوجوان نے لوگوں سے کہا کہ اسے اٹھا کر میرے گھر لے جانے میں میری مدد کرو۔ وہ طوائف خوش ہو گئی کہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہو رہی ہے۔ اس نے سوچا کہ اب اس کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں۔ وہ لڑکا جب عشاء کی نماز پڑھ کر آیا اور اس نے اس عورت سے اس کی خیریت پوچھی تو وہ کمزوری کا بہانہ کرنے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر چال چلی مگر ناکام رہی۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے اس کے گھر والوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، اور پھر رونے لگ گئی۔ اس اللہ والے نے جب یہ سنا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ وہ بولا کہ آپ میرے لیے نامحرم ہے، آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ طوائف بولی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ نوجوان بولا کہ آج رات تو آپ یہاں ٹھہر جائیں، مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ صبح اس اللہ والے نوجوان نے مولانا سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا نے کہا کہ اگر وہ غریب ہے، اس کا کوئی نہیں ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو، آخر تم نے شادی بھی تو کرنی ہے۔ اس نوجوان نے اس لڑکی کو آ کر مولانا کی بات بتائی۔ وہ طوائف سوچنے لگی کہ میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنا نہیں، میں تو اس سے ناجائز تعلقات کرنا چاہتی ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ مجھے سوچنے کا وقت دو، میں صبح تمہیں بتاؤں گی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ چلو جیسے بھی ہو، وہ نوجوان تو میرے ہاتھ آئے گا، جیسے ہی میرا کام ہوگا میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پھر صبح ہوتے ہی اس نے نوجوان سے کہا کہ میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان مولانا کو بلا کر لایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ وہ نوجوان تو اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن بعد وہ عورت کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں، مجھے جانا ہوگا۔ اس بدکار عورت نے ملازمہ کو پیغام بھجوایا کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میرا کوئی بندوبست کرو۔ اس کی ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب آپ اس کی بیوی ہیں، اب یہاں سے کیسے جا سکتی ہیں؟ وہ طوائف بولی کہ میں اس کی خوبصورتی کی دیوانی ہو گئی تھی، کسی بھی طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس کی ملازمہ نے کہا کہ پھر آپ اس سے طلاق لے لو۔ وہ طوائف بولی کہ وہ نوجوان بہت نیک انسان ہے، مجھے طلاق کبھی بھی نہیں دے گا، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اسے مار دیتی ہوں۔ اور اپنی طوائف والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں روز امیر امیر لوگ آتے اور اس پر پیسے نچھاور کرتے تھے، اور پھر بولی کہ تم مجھے زہر لا دو، میں اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ اور پھر ملازمہ زہر کا انتظام کرنے چلی گئی۔ ملازمہ نے اسے زہر لا دیا۔ جب رات کو وہ اللہ والا گھر آیا تو وہ بولی کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، اور اس نے کھانے میں زہر ملا دیا تھا۔ وہ طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا اسے سب معلوم تھا۔ وہ طوطا یہ دیکھ کر چیخنے چلانے لگا کہ بچاؤ بچاؤ۔ وہ نوجوان اس کے پاس آیا اور بولا کہ تم کیوں چیخ رہے ہو؟ وہ بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ حیران ہوا اور پھر وہ کھانا کھا کر سونے چلا گیا۔ پھر اس کو کچھ تکلیف محسوس ہونے لگی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ پھر اس طوائف نے اپنی ملازمہ کے ساتھ مل کر صحن میں ایک گڑھا کھودا اور اسے دفن کر دیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اب میں آزاد ہوں۔ اور پھر وہ اپنی بدکاری والی زندگی میں واپس چلی گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا اور مولانا نے دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں
نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گئے اور پھر اس کے گھر گئے۔ اس نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی نہ آیا۔ مولانا نے سوچا کہ شاید وہ سو رہے ہوں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ اس کا شاگرد تو کبھی بھی نماز نہیں چھوڑتا، مگر پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو مولانا نے دیکھا کہ اس کا شاگرد پھر نہیں آیا۔ اس بار مولانا نے ایک لڑکے کو اس نوجوان کے گھر بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا پتہ کر کے آؤ۔ جب وہ لڑکا واپس آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کوئی نہ آیا تو مولانا پریشان ہو گئے۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا مگر وہ نوجوان پھر نہ آیا۔ عشاء کی نماز کے بعد مولانا خود گئے تو انہوں نے دروازہ کھٹکایا تو اس بار طوطے کی آواز آئی کہ بچاؤ بچاؤ۔ مولانا نے سب کو اکٹھا کیا، دروازہ توڑا تو دیکھا کہ گھر میں سوائے طوطے کے اور کوئی بھی نہ تھا۔ وہاں سب ہی یہ سوچنے لگے کہ وہ دونوں میاں بیوی کدھر گئے ہوں گے، مگر مولانا بہت پریشان تھے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لگتا ہے میرا شاگرد کسی مشکل میں ہے، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ شاید وہ کدھر گئے ہوں گے، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ مولانا بولے کہ وہ مجھے بنا بتائے کبھی بھی کدھر بھی نہیں جاتا۔ مولانا جب سو گئے تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے۔ مولانا اٹھے اور خواب اپنی بیوی کو بتایا، مگر اس کی بیوی نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ مگر مسلسل 3 رات وہ یہی خواب دیکھتے رہے۔ مولانا نے وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ قرآنی آیات پڑھتے گئے راز فاش ہوتا گیا۔ ان کو اشارہ ملا کہ وہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھیں۔ مولانا بہت پریشان ہوئے اور لوگوں کو ساتھ لے جا کر اس کے گھر کے صحن میں گئے۔ جب فرش کھود کر دیکھا تو وہ اپنے شاگرد کو اس طرح بنا کفن میں دیکھ کر تڑپ اٹھے کہ کس نے ان کو قتل کیا ہوگا۔ مولانا نے سب سے پہلے تو اپنے شاگرد کی تدفین کی اور پھر سب سوچنے لگے کہ ان کو اس طرح قتل کون کر سکتا ہے۔ مولانا اپنے شاگرد کے گھر گئے اور اسے یاد کر کے رونے لگے۔ مولانا کی درد بھری آواز سن کر طوطا بھی رونے لگا اور اللہ کے حکم سے بولنے لگا کہ وہ عورت ایک بدکار طوائف تھی۔ وہ ایک چال کے ذریعے آئی تھی جس نے اپنا بھیس بدل رکھا تھا، سب کو بیوقوف بنایا اور اس نے اس نوجوان کو زہر دے کر مار دیا۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا اور مولانا طوطے کو اپنے گھر لے گئے۔ پھر مولانا اس بدکار عورت کے گھر گئے اور وہاں جا کر غصے میں بولے کہ باہر آؤ۔ مولانا کی آواز سن کر اس کی ملازمہ باہر آئی اور بولی کہ کیا آپ اس نوجوان کے استاد ہیں؟ تو مولانا بولے کہ ہاں، میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی ہوں۔ تم اس بدکار عورت کو بلاؤ جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ اس ملازمہ نے کہا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مارا تھا اسی رات اس کا جسم بندر کی شکل میں بدل گیا۔ اب ہم نے اس کو ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے کیونکہ اس کو دیکھ کر ہمیں خوف آتا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ مولانا بولے کہ اللہ نے تم لوگوں کو تمہارے کیے کی سزا دنیا میں ہی دے دی ہے، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔